الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ماہ مبارک کا موقع دیا. انسان کو اسلام پر چلنے کے لیے اور اسلام کے سفر کو پورا کرنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ تقوی اور صبر ہے. جیسے گاڑی ہے جو پہیے نہ ہو تو چل نہیں سکتی ہے، اس کا انجن کتنا مضبوط ہو لیکن اس کے پہیے نہیں تو کیسے چلے. اسی طرح ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو اسلام پر اور ایمان پر چلنا ہے تو آدمی سر پکڑ کے سوچے. اسلام کے چھوٹے مسئلے پر بھی عمل نہیں کر سکتا ہے جب تک تقوی اور صبر نہ ہو. جیسے پرندے کے دو پر ہے، یہ پرندے کے دو پر کاٹ دے تو اڑ نہیں سکتا ہے، اس کو اڑنے کے لیے پر چاہیے ورنہ نیچے پڑا رہے گا. اسی طرح اللہ کے مقرب بننے کے لیے عمل کر کے اسلام پر اور جنت حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے صبر اور تقوی کی. اور حق سبحانہ و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں عملی طور پر تقوی اور صبر کی تربیت فرما رہے ہیں. ایک تو خالی واعظ کر دینا، اس سے کوئی آدمی اسلام پر نہیں آ سکتا ہے، دین پر نہیں آ سکتا ہے، عمل پر نہیں آ سکتا ہے، سن لے گا. لیکن جب اس کی عملی تربیت کی جاتی ہے، پریکٹس کروائی جاتی ہے، تو پریکٹس کرنے کے بعد پھر وہ چیز اس میں آ جاتی ہے. تو ایک تو تقوی پر نہ صبر پر بیان کرتے رہے، سنتے رہے، لیکن زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں پریکٹیکل عملی صبر کی اور تقوی کی کیا ہے تربیت شروع کر دی. اللہ نے شروع کر دی. دیکھو، کھانے سے پینے سے صبر. چنانچہ روزہ جو ہے 11 مہینے عمل کرنے کے لیے حق سبحانہ و تعالیٰ پوری امت میں، پورے انسانوں میں صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ صفات پیدا کرنے کے بعد آدمی اللہ کے یہاں قیمتی بنتا ہے. اسلام پر چلنا، اللہ کے راضی کرنے کے کام کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. قرآن میں ہے کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. جب بچہ اور انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ماں کے پیٹ سے پیدا اس وقت گوشت کا لوٹھڑا تھا، کوئی صفت نہیں تھی جیسے گوشت، بے جان. اب اللہ نے مکلف کیا کہ دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تو صفات لے کے آ. انسان کی قیمت صفات سے ہے، انسان کی قیمت اسباب سے نہیں. ایک آدمی پوری دنیا کا مالک ہے لیکن جو اللہ چاہے وہ صفات اس میں نہیں ہے تو دنیا سارے ہو کے اس کے باہر کی چیزیں ختم ہو جائے گی. مرنے کے بعد اس کی ذات صرف وہ قبر میں اترے گی تو اس کے صفات ساتھ آئیں گے. ایک آدمی عالیشان مکان کا مالک ہے، فارم کا مالک ہے، بڑا بیلنس ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ صفات خارجی ہے، اس کی ذات سے باہر ہے. مرنے کے بعد انگوٹھی بھی نکال لیں گے، لیکن جب اس کا جنازہ اٹھے گا تو جنازے کے ساتھ اس دنیا میں 50 سال، 60 سال، 70 سال اس نے محنت کر کے اپنے میں جو صفات پیدا کیے، تقوی پیدا کیا، صبر پیدا کیا، شکر پیدا کیا، تواضع پیدا کیا، یہ سارے صفات جو اچھے اچھے صفات ہیں، غمخواری، ہمدردی پیدا کی، محبت پیدا کی، یہ صفات کے ساتھ قبر میں جائے گا اور اللہ کے یہاں فیصلہ صفات پر ہوگا. تو یہ مہینے میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم
کہ عملی طور پر صبر اور تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے سبحانہ و تعالیٰ. انسان میں صبر اور تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے. تقوی کا مطلب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. اس کا سیدھا الف شروع ہوتا ہے. تقوی کا الف جو اس کا شروع ہوتا ہے، پہلا سبق سالن میں نمک ڈالے اتنا کم سے کم ہر وقت اللہ کا خوف ہو. وہ بولے تو بھی، کوئی کام کرے تو بھی، تجارت کرے تو بھی، کھیتی کرے تو بھی، سیاست میں حصہ لے تو بھی، کسی کے ساتھ بات کرے تو بھی اتنا خیال رہے کہ حساب دینا ہے. یہ دنیا میں اس لیے آئے تاکہ ہم اپنے میں وہ صفات پیدا کریں کہ اللہ کو حساب دینا ہے، اس پر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو قرآن میں ہے کہ روزہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو تقوی کا مطلب اللہ کا خوف پیدا ہو. دیکھو پریکٹس عملی ہو رہی ہے. ایک آدمی نے روزہ رکھا، بہت پیاس لگی ہے، بہت بھوک لگی ہے، اپنے گھر میں اکیلا ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، گرم کھانا بھی ہے، اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. لیکن روزے کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ عملی پریکٹس کرواتا ہے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی پانی پینے کی نہ کھانا کھانے کی. تو اللہ کا خوف پیدا کرنے کی تمرین ہے کہ نہیں؟ لعلکم تتقون. روزہ اس لیے پیدا کیا کہ تمہارے اندر عملی پریکٹس ہو تقوی کی، یعنی میرا خوف پیدا ہونے کی. اس کا فائدہ کیا جانتے ہو؟ انسان کا دل دماغ اللہ کے ڈر سے آباد ہوگا تو اس کی سوچ اور اس کی فکر صحیح ہوگی. جب اس کی سوچ اور فکر صحیح ہوگی تو اس کی زندگی کے ہر کام کے اندر کیا ہے؟ برکتیں ہوگی. آدمی کے دماغ میں جو فکر ہے، جو سوچ ہے، وہ فکر اور سوچ اس کے ہاتھ پیر پر سپلائی ہوتی ہے. لیکن فکر غلط ہے تو زبان، ہاتھ پیر غلط چلیں گے. تو قرآن نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو تقوی کا مطلب ہے کہ پریکٹیکل حق سبحانہ و تعالیٰ کی بیک، ڈر، خوف پیدا ہو اور اس کی وجہ سے اس کی فکر صحیح ہوگی. اب آدمی سوچ ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو روزے کی وجہ سے میرے اندر خوف پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر خوف اور ڈر پیدا ہو رہا ہے تو تقوی آ رہا ہے، مقصد پورا ہو رہا ہے، اللہ کی تربیت قبول کر رہا ہے، اللہ کی پریکٹس تربیت کی قبول کر رہا ہے، اس کی زندگی آگے چل کے بنے گی. تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ انسان کی قیمت صفات سے ہے. اگر اس میں صفات نہیں تو کچھ نہیں. تو رمضان کا مہینہ 12 مہینے میں اس بنا پر رکھا کہ اس کا مقصد سمجھے، صرف اللہ نے کو کھانا اور پینا چھوڑوانا مقصد نہیں. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ انسانوں کو یوں کہا کہ مت کھانا، مت پینا، عورت کے پاس مت جانا. اس سے اللہ کو کیا مزہ ہے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ انسان کی خواہشات میں سب سے قریب کی خواہش کھانا پینا اور عورت ہے. وہ تو ہزاروں خواہشات ہیں. تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے روزے میں یہ کہا کہ کھانا چھوڑو، پینا چھوڑو، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، اپنے ارادے سے نہیں کھاتا، اپنے ارادے سے نہیں پیتا، اپنے ارادے سے کیا ہے عورت کے پاس نہیں جاتا. تو انسان کو اللہ نے جو ارادہ دیا، اختیار دیا، ادھیکار دیا، اب 11 مہینے وہ اپنے ارادے سے نہ کرنے کا کام نہیں کرے گا تو جنت ملے گی، اپنے ارادے سے کرنے کا کام کرے گا تو جنت ملے گی. دیکھو کھانا ہے لیکن اس نے ارادہ کیا کہ نہیں کھانا ہے، روزہ ہے، پیانی ہے، اپنے ارادے سے کہ نہیں پینا ہے، کیا ہے منظر روزہ ہے. تو رمضان کے علاوہ کوئی گناہ کا کام آئے تو جیسے اپنے خواہش کی چیز کھانا پینا نے عورت کو چھوڑا ارادے سے، اب مان لو کہ کوئی سودی مال آیا، بھائی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، حرام مال ہے، یہ سودی مال ہے. تو جتنی حرام چیزیں ہیں اور جتنی نہ کرنے کی چیزیں ہیں، جیسے حلال چیز کو چھوڑا تو اللہ نے پریکٹس کروائی کہ 11 مہینے حرام چیزوں کو چھوڑنے کی پریکٹس ہو رہی ہے. یہ روزے کا مقصد ہے نہیں. آدمی کو صرف اللہ یا چنانچہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے تعلیم میں امام صاحب نے سنایا کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن روزے کے ساتھ
غیبت بھی کرتا ہے، حسد بھی رکھتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، نہ کرنے کے کام بھی کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ اپنا کھانا پینا چھوڑے، میں صرف وہ کھانا پینا چھوڑوانا نہیں چاہتا ہوں، میں اس کو بنانا چاہتا ہوں، اس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اس لیے یہ کہا کہ شہر صبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کے بغیر کوئی آدمی اسلام پر نہیں چل سکتا ہے۔ صبر مانے برداشت کرنا، اور جب ہم سب پر چلیں گے، اسلام پر چلیں گے، تو اس کے لیے جو مصیبتیں آئے گی تو برداشت کی پریکٹس ہوئی کہ ہم تکلیف تھی پھر بھی کھانا نہیں کھاتے تھے، پیاس تھی پھر بھی پانی نہیں پیتے تھے، خواہش کا حیضان تھا پھر بھی عورت کے پاس نہیں جاتا تھا۔ ہم اسلام پر چل رہے ہیں، اس کے لیے تکلیف آئے گی، برداشت کر لیں گے۔ تو برداشت کی پریکٹس کو شہر صبرین کہا، صبر کا مہینہ کہا۔ اب ہم خالی یہاں کھانا پینا چھوڑے اور گناہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے تو تقوی کی روشنی پیدا نہیں ہوگی۔ ایک آدمی اپنی گاڑی میں ایسے چالو کرتا ہے، ایسی، یا مکان میں ایسی ایئر کنڈیشن چالو کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کہہ رہے کوئی دروازہ کھلا ہے، یہ کول اور ٹھنڈک جمع نہیں ہو رہی ہے، پھر دیکھا کیا وہ کھڑکی بند کرو، وہ دروازہ بند کرو، یہ دروازہ بند کرو۔ جب تک دروازے بند نہیں ہوتے ہیں ایسی کی ٹھنڈک جمع نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم روزہ رکھتے ہیں تقوی کی روشنی پیدا کرنے کے لیے، لیکن دل دماغ کی اتنی کھڑکیاں کھلی ہے، غیبت کی کھلی، حسد کی کھلی، چغلی کی کھلی، فضولیات کی کھلی، تو وہاں سے کیا ہے روشنی نکل جاتی، کیسے جمع ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے نہیں غیبت میں بھی مشغول رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پائی، ایک پیسہ سود کا اپنی ماں کے ساتھ 36 دفعہ زنا کر اتنا گناہ ہے۔ ایک پیسہ خالی سود کا کوئی آدمی کھاوے تو کسی کے ساتھ نہیں، ماں کے ساتھ منہ کالا کر 36 مرتبہ اتنا بڑا پاپ ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اربر ربا، سب سے سنگین سود، اس سے بھی خطرناک سود کسی مومن کی توہین کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کی چغلی کھانا۔ ایک پیسے کا گناہ بخاری شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر اتنا پاپ ہے۔ اب ایک مومن کی غیبت کی، اس کی پسے پوس، اس کی توہین کی، اس کی چغلی کھائی، اس کی توہین کی، تو اللہ اتنا غصہ ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا سود ہے کہ 36 دفعہ نہیں کروڑوں دفعہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور اس کو ہم کیا ہے سماج کے اندر معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ اللہ میاں نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے انسانوں میں نے میرے ہاتھ سے انسان کو بنا کے عزت دی ہے، مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کو ذلیل کروں؟ یہ تو اللہ کی چیز ہے۔ ایک آدمی جب اللہ کا کلام ہے قرآن کریم الاعوذ باللہ کی کتنی عزت کرتا ہے، اس کو بیت الخلا میں نہیں پھینکے گا، الاعوذ باللہ زمین پر نہیں رکھے گا۔ اللہ کے رسول اسلام طواف فرما رہے تھے، کعبہ شریف کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ کعبہ، اللہ نے تجھ کو جو عزت دی ہے، اللہ نے تجھ کو جو عزت دی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ ایک چیز وہ ہے تجھ سے بھی زیادہ عزت والی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ وہ کون یا رسول اللہ؟ کہا کہ ایک مومن آدمی، ایک مومن آدمی کی عزت اللہ کے یہاں کعبہ سے بھی زیادہ۔ اب کعبہ شریف پر بیٹھ کے کوئی آدمی اینٹ توڑ کے پھینکے تو دنیا اس کو کافر کہے گی کہ کعبہ شریف کی توہین کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی ٹائم پاس پورا کرنے کے لیے غیبت کے مشغلے میں لگا ہے، غیبت کے مشغلے میں لگا ہے ٹائم پورا کرنے کے لیے، تو انداز لگاؤ کہ روزے کی روشنی اس کے دل میں جمع ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اتنے سارے روزہ رکھے، تلاوت کرے، اس کو خود کو بھی فائدہ نہیں، دوسروں کو کیا ہو؟ تو جو روزے کا مقصد ہے کہ تقوی کی روشنی پیدا ہو، جیسے بیٹری چارجنگ کرتا ہے تو اس کا موبائل چلتا ہے 24 گھنٹہ، پھر دیکھتا ہے کہ چارجنگ کرو تو کرنی پڑتی ہے، نہ کرے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح آپ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں ایک مہینہ رکھا ہے، وہ اتنا برکت والا ہے یہ مہینہ، اتنا مجد الف ثانی رحمت نے لکھا ہے کہ رمضان کی برکت کے مقابلے میں دوسرے دنوں کی برکت کی مثال ایسی ہے
ایک آدمی سوئی پانی میں ڈبویا، سوئی تو قطرہ پانی نہ آیا، اور دوسرے اس کے مقابلے میں سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، تو سوئی کے پانی کی کوئی حیثیت ہے سمندر کے سامنے؟ یہ رمضان کے مہینے میں برکت سمندر کی ٹھاٹھے ہے، اور دنوں کی برکت سوئی کا پانی۔ اب کتنا محروم ہے وہ آدمی جس برکت والے مہینے کو وہی پورا کر لے الحمد باللہ، اور برکتیں اپنے میں جمع نہ کرے۔ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، بزرگوں کی باتیں سنو، تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں رمضان 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 کی جو آوازیں لگی اس میں کیا حقیقت ہے۔ ایک خالی مثال، سوئی کے پانی کا قطرہ اور ٹھاٹھے مارتا سمندر، کوئی نسبت نہیں دونوں میں۔ اس مہینے کی برکتیں جو دل میں آتی ہے، اور مہینے اور وقتوں کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ وہ سوئی کا قطرہ ہے پانی کا، اور یہ ٹھاٹھے مارتا کیا ہے؟ سمندر تھا۔ تو یہ روزے کی روشنی اسی وقت حاصل ہوگی کہ نیگیٹو چیزیں بھی چھوڑے، منفی چیزیں بھی چھوڑے، غیبت بھی چھوڑے۔ اب غیبت بھی کرے، حسد بھی رکھے، اعوذ باللہ، حسد بھی رکھے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سلیم الصدر، اپنے چھاتی میں، دل میں، دماغ میں کسی کی بابت کوئی کھوٹ نہ ہو، ایک قیمتی انسان اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ بہت قیمتی آدمی ہے جس کا دل ایک دم آئینہ دار ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ یہاں سے کبھی آدمی نکلے گا اور یہ آدمی جنتی ہے۔ صحابہ تاکنے لگی کہ کون ہوگا جو وہاں سے نکلے گا نا جنتی۔ دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے اب ایک آدمی آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، کوئی اخباری بات نہیں، کوئی پیپر میں آئی ہوئی بات نہیں، آپ کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی۔ صحابہ کو کس طرح سے تربیت فرما رہے، کہا کہ اس اگر سے کوئی آئے گا وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی اس طرح سے فرمایا تو ایک آدمی آیا، تیسرے دن بھی فرمایا تو وہی آدمی آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے ہو گئے اور یوں سوچنے لگے کہ آپ علیہ السلام نے اس کو جنتی کہا، دنیا میں جیتے جی تو مجھے ان کے ساتھ رہ کے پوچھنا پڑے گا وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اس کو اللہ کے رسول نے جنتی کہا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے گھر گئے، گھر جانے کے بعد تھوڑا جھوٹ بولا، یوں کہا کہ میرا بھی ابا کے ساتھ تھوڑی انبن ہو گئی ہے، تو گھر جاتے مجھے ذرا پیر بھاری ہے تو تیرے پاس رہوں 2-3 دن، تو کہا کہ رہو۔ وہ اس آدمی کے پاس 3 دن رہے عبداللہ بن عمر، لیکن کوئی ایسا عمل دیکھا نہیں، بس اذان ہوتی ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ پھر ان کے بعد 3 دن کے بعد کہا کہ دیکھو میرے ابا کے ساتھ میری کوئی انبن نہیں، مجھے تو معلوم کرنا تھا کہ تمہارا کون سا عمل ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی کہا۔ اب مجھے معلوم کرنا تھا کوئی ایسی بات تو نظر آتی نہیں کہ جس کی وجہ سے جنتی کہا جائے۔ وہ کہہ کے میں چلنے لگا تو تھوڑی دیر کے بعد میں آگے چلا تو اس نے مجھے آواز دی کہ ادھر آؤ، عبداللہ بن عمر میرے پاس آؤ، میرا کوئی ایسا عمل تو ہے نہیں۔ ہاں ایک بات ہے، میں جب تک میں اپنے دل میں کسی کے بابت کوئی کھوٹ نہیں رکھتا ہوں، شاید کسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی کہا۔ آپ نے سامنے ان کے سلیم الصدر کی تعریف اس طرح سے فرمائی، اس کے سینے میں سلامتی تھی کہ وہ جنتی ہے۔ تو دیکھو حسد کتنی بری بلا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے انداز لگاؤ کہ حسد سے اپنا سینہ پاک ہو تو کتنا جلدی تکبر آئے۔ انسان کی فطرت بہت نازک ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے تھوڑا اونچائی دی ہے، تو دیکھتے کیا ہے اس کے بابت اپنی نیچے آ کے اس کے دل میں ایک آگ لگے گی، اس کو حسد کہتے ہیں۔ کسی نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک دیہاتی لکڑے توڑ رہا تھا، کسی نے جا کے وہ کہا کہ لکڑے توڑتا ہے کہ پیٹ پالنے کے لیے، کہ اکبر بادشاہ کے وہاں جانے تجھے بہت خزانہ ملے گا، بہت دیتا ہے لوگوں کو۔ تو دیہاتی اپنی کلہاڑی رکھ کے اکبر بادشاہ کے گھر گیا، تو دربار نے پوچھا کہ بھائی کیسے آئے، کہ بس اکبر کے پاس آیا ہوں۔ تو کہا کہ وہ تو بھی اس کمرے میں بیٹھے ہیں۔ اس دیہاتی نے اس طرح سے دیکھا کہ اکبر بادشاہ اس کمرے میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو وہ وہاں سے نکل گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا ہو گیا، ایک آدمی آیا تھا لیکن یہاں سے نکل گیا، تو اس کو بلاؤ۔ تو اس کو بلانے گیا تو کہا کہ بھائی دیکھو
اکبر بادشاہ کو یہ خزانہ کس نے دیا؟ میں سوال کرتا ہوں، دربار کو پوچھ رہا ہے، وہ وزیر کو، غریب آدمی، کہ میرا ایک سوال ہے کہ مجھے اکبر بادشاہ کے پاس دے گا، یہ سارا خزانہ اکبر بادشاہ کو کس نے دیا؟ تو کہا کہ اکبر بادشاہ کو تو اللہ نے دیا، کہ پھر میں کیوں اللہ سے مانگوں؟ میں کیوں اللہ سے مانگوں؟ تو اللہ ان کو دیتا ہے تو میں بھی مانگوں۔ تو وہ جنگل میں نکل گیا اور اپنا پرانا لباس نیچے رکھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کو کہہ رہا کہ اللہ تو اکبر بادشاہ کو دے سکتا ہے، تو ایسا آسمان بنا سکتا ہے، ایسی زمین بنا سکتا ہے، تو میری تھوڑی مانگ ہے، مجھے دینے میں تیری قدرت کوئی استعمال نہیں ہوگی، تو اس پر قادر ہے۔ کرامت ظاہر کو اٹھا تو اس کے کپڑے کے نیچے 80 روپیوں کی تھیلی ملی۔ تو ایک لطیفے سے کوئی یوں کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہماری ایمان کی سطح دیکھو، کسی کو دنیا کے اعتبار سے آگے دیکھے کہ اس کے پاس اتنے بنگلے ہیں، اتنے فارم ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، تو حسد کے بجائے دعا کی طرف رخ جائے تو اللہ کی طرف گیا، یہ تقوی کی برکت ہے۔ اور اگر دعا کے بجائے اپنے کہ اللہ جیسے ان کو دیتا ہے مجھے بھی جیسے دعا کے بجائے جلا بنا رہتا ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی نکل گیا کھڑکیوں سے، کھڑکیاں کھولی تھی تو سارا تقوی کی روشنی کیا ہے، نکل گئی۔ تو دیکھو یہ رمضان کا مہینہ مبارک اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر رکھا کہ آدمی میں صفات پیدا ہو۔ کون سی صفات؟ ایک تو تقوی پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، یعنی اللہ کا خوف پیدا ہو تو فکر صحیح ہوگی۔ جب فکر صحیح ہوگی تو باہر نکل کر کسی پیاسے کو دیکھے گا، اس کو ہمدردی ہوگی، اس کو درد پیدا ہوگا، پانی پلائے گا۔ کسی بیمار کو دیکھے گا اور مجبور ہے تو اس کو کیا ہے، دوا ڈالے گا۔ فکر صحیح ہو گئی۔ اور فکر صحیح نہیں ہوگی تو کیا ہے، اس کی سوچ بھی غلط ہوگی اور ہاتھ کے بالکل سوچ منتقل ہوگی۔ تو قرآن میں اللہ نے آج یوں کہا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے لیے روزہ اس لیے پیدا میں نے کیا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور تقوی اسی وقت پیدا ہو کہ کھڑکیاں بھی بند کر دی جا رہے، غیبت بند، حسد بند، چغلی بند، حرام کھانا بند، حرام کھانا بند۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنے منہ کو مٹی سے بھرے یہ اچھا ہے، خیر من ان یاکل حرام، حرام روزی کھانے سے بہتر کیا ہے، بہتر ہے۔ آپ نے سامنے فرمایا ایک آدمی کا ایک درہم خالی، ایک درہم کپڑے کے اندر حرام کا ہوگا، لم یتقبل 40 یوما صلاتہ یا عملہ، اس کے عمل 40 دن تک قبول میں اللہ رد فرما دے گا۔ دیکھو رزق حلال کی کتنی فضیلت آئی، رزق حلال کی کتنی فضیلت آئی۔ ایک پیسہ خالی حرام کا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو لمبا کرتا ہے، یطیل السفر، اساس اکبر، لمبا سفر ہے، مسافر ہے، بال پراگندہ ہے، کپڑے میلے ہیں، دیا ایسا ہے، اور اللہ کو کہتا ہے کہ یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، لیکن فرشتہ پیچھے سے کہتا ہے مت امو حرام، من بسو حرام، مشربو حرام، اللہ یستجاب لک، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا کپڑے حرام، تیری دعا کیسے قبول ہو؟ اگر دیر حرام کا ہو، لیکن جیسے پاخانہ پڑا ہے آدمی کو دیکھتے دوست کیا ہے، نفرت ہوتی ہے۔ جب تک حرام کے مال سے اتنی نفرت نہ ہو تقوی کی حقیقت نہیں آئی، تقوی کی حقیقت نہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز اپنی غذا کو کیا ہے، حلال کرے، تقوی پیدا کرنے کے لیے صبر کرے، صبر کرے، حسد سے بچے، غیبت سے بچے، چغلی سے بچے۔ اور بنیادی چیز کیا ہے جس کے حلال، صدق مقال، عقل حلال، خلوت جلوت تماشائے جمال۔ کسی نے یوں فرمایا کہ اس کی زبان میں سچائی ہو، اس کے پیٹ میں حلال کے لقمے ہو تو کیا ہے، خلوت جلوت اللہ دیکھے گا، ہر وقت اس کو اللہ کی جلال نظر آئے گا، اللہ کا جمال نظر آئے۔ لیکن زبان پر جھوٹ ہو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو رحمان کے فرشتے ان سے بہت دور ہو جاتے، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ امریکن ڈاکٹر کا ریسرچ ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان متاثر ہوتی ہے، اس کی زبان کی رگوں کے اندر جمس پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ زیادہ جھوٹ بولنے والے کو ڈاکٹروں کو کینسر کا بھی اثر ہو جاتا ہے بدن کے کسی حصے میں، وہاں سے سپلائی ہوتا ہے۔ اب دیکھو بدبو کس کی آ ہے، بدبو تو جمس کی آ ہے نہیں،
जंतु क्या है? तो फरिश्ते यूं करके भागते झूठे आदमी के पास से। तो एक आदमी रोजा भी रखता है ना, झूठ का नाश्ता भी करता है, तो इफ्तार हो गया, इफ्तार हो गया। ये जिस तरह से करने की चीजें हैं, ना करने की चीजें भी हैं, कि सब्र पैदा करने के लिए, शुक्र पैदा करने के लिए, ये सारी चीजें पैदा करने के लिए आदमी को हक सुब्हानहू तआला ने नमाज और 11 महीने में 1 महीना रोजे का दिया। अब देखो, अगर ये सारी चीजें हम न छोड़े तो शैतान हमसे कभी भी अलग नहीं होगा। एक आदमी के हाथ के अंदर गोश्त का टुकड़ा है, 1 किलो मटन है, पीछे पीछे कुत्ता आ रहा है, वो कुत्ते को बार बार डंडा मारता है लेकिन हटेगा नहीं, पीछे आएगा, क्योंकि कुत्ते की ग़िज़ा हाथ में है, उसको छोड़ो तो कुत्ता भाग जाएगा। लेकिन तुम्हारे हाथ में गोश्त है, कुत्ते को भगाओगे तो भागेगा ही नहीं, पीछे 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 आएगा। इसी तरह ख्वाहिशात को पूरा करना है शैतान की लजीज ग़िज़ा है। झूठ शैतान की ग़िज़ा, ग़ीबत शैतान की ग़िज़ा, हसद शैतान की ग़िज़ा, ये सारी शैतान की ग़िज़ाएं हैं। फिर हम यूँ कहें कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ऐसा है कि हाथ में गोश्त है और कुत्ते को भगाते हैं, वो तो पहले तुमको गोश्त फेंकना पड़े। जो शैतान की ग़िज़ाएं है, ख्वाहिशात, उसको छोड़ना पड़े, और उसके बाद एक दफा तुम कहोगे कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो शैतान बहुत दूर भाग जाएगा, तुम्हारे अंदर रोशनी आएगी, तकवेगी। अल्लाह ताला रोजे की बरकत से हम सबको सरफराज फरमाए, और जो सुनी बातें उन पर अमल करने की अल्लाह हम सबको